اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے پروردگار کے لیے ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اچھائی، بھلائی اور اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے اور برے کام، برائیوں سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان فطرت سلیمہ پہ قائم ہو، اس فطرت پہ باقی ہو جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. کچھ جرائم ایسے ہیں کہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے یہ جرم کرے اور باپ پھر اسے خاموشی سے قبول کر لے. کوئی بھی عقل مند والد، عقل مند والدین اولاد کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے رہیں اور اسے روکے نہ، ایسا ممکن نہیں. کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کو شراب نوشی یا زنا کاری جیسے گناہوں میں ملوث اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس پہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں. قتل بہت بڑا جرم ہے. رب العالمین نے اس کی بڑی سنگینیاں اور ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں. پیارے بھائیوں، ایک معاشرے کے اندر
جیسے والدین اپنی اولاد کے بارے میں ایسے جرائم کو پسند نہیں کرتے، ایسے ہی جب کسی ایسے انسان سے انسان کا تعلق جڑ رہا ہو ایک رشتے کی شکل میں، بیٹی کا رشتہ لینے کوئی آئے اور پتہ چلے کہ یہ تو قاتل ہے، کوئی بھی والدین اپنی اولاد اور اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے کا انتخاب نہیں کریں گے۔ ایک شخص زناکاری میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، چوریوں اور ڈکیتیوں میں مبتلا ہے، والدین کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے کا انتخاب نہیں کرتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان کی کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنی بڑی یہ سوچ اور فکر کا بگاڑ ہے کہ ایک ایسا جرم کہ جس جرم کو شریعت مطہرہ میں شراب نوشی سے بھی بڑا جرم کہا گیا، جس جرم کو شریعت مطہرہ میں زناکاری سے بھی سنگین جرم قرار دیا گیا، جس جرم کو شریعت کے اندر قتل و غارت اور ڈکیتی ایسے جرائم سے بھی سخت ترین اور بدترین جرم کہا گیا، والدین کو پرواہ نہ ہو کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اور بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پہلے نیک لوگوں کے بعد ایسے بدترین اور برے جانشین پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے رب سے جو ملاقات کے لیے اللہ نے 5 وقت مقرر کیے تھے، نمازوں کو انہوں نے ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پجاری بن کے خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے لگے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں داخل ہوں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو انسان امت مسلمہ کے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی بھی تھے اور بہت بڑی نعمت بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ اپنے دور کے اندر جہاں اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، جہاں شرک کی بےکنی کی، اس دور کے جتنے فتنے تھے ہر فتنے کا قلم کے ساتھ مقابلہ کیا اور علمی طور پر ان فتنوں کا رد کیا، احیاء سنت کا انہوں نے اللہ کی توفیق سے وہ کام کیا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید 8ویں صدی ہجری کے عظیم انسان امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا یختلف المسلمون، امت مسلمہ کا اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان ترک الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، کہ فرضی نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان اکبر الکبائر میں یہ گناہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ انسان فرضی نماز کو چھوڑ دے۔ یہی بس نہیں بلکہ وہ وضاحت کرتے ہیں وَأَنَّ اسْمَهُ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ اسْمِ قَتْلِ النَّفْسِ، فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دینا، ایک فرضی نماز کو ترک کر دینا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا، ایک نفس کا جان بوجھ کر قتل کر دینا اللہ کے ہاں اس سے بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَخْذَ الْأَمْوَالِ، اور لوگوں کا ڈکیتی ڈال کے لوگوں کا مال ہتھیا لینا، ڈاکہ ڈال کے لوگوں سے مال چھین لینا، یہ ڈاکہ ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَأَنَّ اسْمَهُ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ اسْمِ الزِّنَا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، بے حیائی پہ اتر آنا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا، فرماتے ہیں زنا کرنے سے بھی یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے۔ اور فرماتے ہیں وَالسَّرِقَةُ،
چوری کرنا، چوری سے بھی نماز چھوڑ دینا اللہ کے ہاں بدترین گناہ ہے۔ وشرب الخمر، اور اسی طرح شراب پینا، شراب پینے سے بھی یہ گناہ اللہ رب العزت کے ہاں بدترین گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شراب، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے دنیا میں شراب پی اللہ نے اس کے لیے جنت کی شراب طہور کو حرام کر دی ہے۔ چور چوری کرتا ہے، اسلام نے یہ سزا رکھی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جن ہاتھوں سے اس نے چوری کی ہے یہ ہاتھ اب یہ اس لائق نہیں کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس جسم کے ساتھ قائم رہے۔ انہوں نے خیانت کی ہے، اب ان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ ڈاکہ ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید میں اس کی سزا رب العالمین نے جو فساد فی الارض کی بیان کی، فرمایا کہ ایسا انسان جو زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے، لوگ بیچارے بے بسی سے اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کو سولیوں پہ لٹکایا جائے، ان کی گردنیں اڑائی جائیں اور ان کے اعضاء کو خلاف سمت کاٹا جائے، دایاں پاؤں کاٹا جائے اور بایاں اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، خلاف سمت اعضاء کو کاٹا جائے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، زنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ لوگوں زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک بندہ مومن اس کے لیے زنا کے جو مقدمات ہیں ان کے قریب جانا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب جانے کو بھی حرام قرار دیا۔ آنکھ کے زنا سے شریعت نے روکا، کان کے زنا سے روکا، ہاتھ کے زنا سے روکا، زبان کے زنا سے روکا، ان ساری چیزوں سے روکا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں یہ جرائم کتنے سنگین جرم ہیں، لیکن نماز چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، فرضی نماز کو ترک کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ جرم ان تمام جرائم سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، لوگوں ایک مسلمان آدمی، ایک ایمان والا انسان اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو نماز ہے۔ نمازی وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا یہ انسان یہ ایمان والا نہیں رہتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی آخری نشانی بتائی تھی وہ نماز ہی تھی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ دین اسلام کی جب ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ دوسری کڑی کو تھام لیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی اور دین اسلام کی سب سے آخری کڑی فرمایا جو ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی۔ یہ دین اسلام کی آخری کڑی ہوگی۔ فرمایا جب یہ بھی ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ تو آخری کڑی تھی دین اسلام کی، نماز کی شکل میں، جو ایک عملی گواہی تھی، عملی شہادت تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا ہے، خاتم النبیین ماننا ہے، اور ان کی شفاعت کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ کل قیامت والے دن ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ میں نے اللہ کی جنت میں جانے کی آرزوئیں اور امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہے وہ نمازی ہے، بے نماز اور مسلمان اس کا دین اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے،
اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، رب العالمین ہماری نئی نسلوں کو نمازی بنائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیتیں فرمائی تھیں، اور ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ عبادہ فرضی نماز جان بوجھ کے کبھی نہ چھوڑنا، فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ، اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا ملت اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت نمازی بنائے، اولادوں کو نمازی بنائے، والدین کو فکر نصیب فرمائے۔ کل رب کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جو انسان سے سوالات ہونے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تجھے گھر کا سربراہ بنایا تھا، گھر کے اندر تجھے حیثیت دی تھی، گھر کے اندر تو مالک تھا، باپ تھا، شوہر تھا، کسی حیثیت سے گھر کے اندر بڑے بھائی کی حیثیت سے ذمہ داری تھی تیرے کندھوں پہ، کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ سوال ہوگا۔ قرآن حکیم میں بھی رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ شیطان رب العالمین نے ایک سجدے کا حکم دیا، ایک سجدہ شیطان نے انکار کر دیا، رب العالمین نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے رجیم مردود لعین قرار دے دیا، کائنات کے اندر سب سے بدترین قرار دے دیا، ایک سجدہ چھوڑا۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرأ ابن آدم السجد سجد اعتزل الشیطان یبکی، اس لیے ابن آدم جب رب کے سامنے سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ویلا کرتا ہے، روتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے سجدے کا کہا گیا اور میں نے انکار کر دیا، فلی النار، میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا، جلتی آگ میرا مقدر بن گئی۔ اور ابن آدم امر ابن آدم بالسجدۃ فسجد فلہ الجنہ، جبکہ ابن آدم کو جب رب کے سامنے سجدے کے لیے بلایا گیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس سجدے کی وجہ سے یہ تو اللہ کی جنت کا حقدار بن گیا۔ پیارے بھائیوں، شیطان انسان کے سجدے پہ اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ ابن آدم فکر نہیں کرتا کہ اس لعین مردود کو تو ایک سجدے کا کہا گیا، اور مجھے تو دن رات میں اللہ کی طرف سے کتنے سجدوں کا کہا گیا۔ میں نے فجر کا بھی انکار کیا، میں نے ظہر کا بھی انکار کیا، میں نے عصر کا بھی انکار کیا، میں نے مغرب کا بھی انکار کیا، میں نے عشاء کو بھی چھوڑا۔ ایک دن میں اتنی نمازیں اور ان نمازوں کی رکعات میں یہ سجدات، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، زندگی میں معمول بن گیا، اور پرواہ کوئی نہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں۔ باپ ہے آرام سے اٹھ کے آ گیا، گھر میں بیٹے پڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ والدہ ہے بڑھاپے کے اندر، اب 10 گھنٹے بھی وہ 24 گھنٹوں میں سے وہ مصلی پہ بیٹھی ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں، میری جوان بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، وقت کیسے گزر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے یہ زندگیاں دی ہیں، یہ امانت ہیں، یہ تو گزر رہی ہیں، یہ رب العالمین نے صرف اس لیے نہیں دی کہ کھاؤ پیو سو اور خواہشات نفس کی تکمیل کرو اور زندگی گزار کے آ جاؤ۔ ایک بندہ مومن کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ وہ بڑا بامقصد ہوتا ہے، اسے پتہ ہے ساری دنیا کی دولتیں لٹا کے بھی میں اس زندگی کا ایک لمحہ بھی اضافی نہیں خرید سکتا۔ اللہ نے جو سانسیں دی ہیں، یہ سانسیں پوری کرنی ہے اور کر کے پھر اپنے رب کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ میں کتنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، کس حد تک کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، ایک پتھر کے اوپر بھی اگر ایک قطرہ پانی کا مسلسل گرتا رہے، وہ اگر اس میں سوراخ نہ بھی کرے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نے کہیں نہیں چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری ہے۔ اولاد بے نماز ہے تو کیا ہم کہنا چھوڑ دیں؟ اولاد پرواہ نہیں کرتی،
بات نہیں مانتی، تو کیا ہمارے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے؟ جب شیطان نے اپنی ہمتیں نہیں چھوڑی، شیطان نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑی، دشمن اپنا وار کرنے سے باز نہیں آیا، جب اس کی محنتیں جاری ہیں، تو پھر اہل ایمان کو بھی اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اس میں برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ انبیاء کرام بھی رب العالمین سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ جناب خلیل اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار میں نے اپنے بچوں کو مسجد کے قریب آباد کر دیا، تیرے گھر کے قریب لا کے بسا دیا، یہ میری ہمت تھی کہ میں کنجر محلے میں اور برائی والے ڈیرے اور اڈوں پہ اپنی اولاد کو لے کے نہیں گیا۔ یا اللہ میں نے تو انتخاب ایسی کالونی کا کیا، میں نے تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں تیرا گھر بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ یا اللہ میری کوشش جہاں تک تھی وہ میں نے پوری کی، لیکن اس اولاد کو نمازی بنانا اے اللہ یہ تیرا کام ہے۔ انبیاء کرام بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس انسان سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں جو زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لے کہ میرا بیٹا میرے کہے بغیر نماز فجر کے لیے مجھ سے پہلے بیدار ہو چکا ہے اور باوضو ہو کے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے یہ والد جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا۔ رب العالمین نے گویا کہ اس کو یہ انعام دے دیا ہے اس کی کوششوں کا، اب یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو رب العالمین نے یہ نیکی کا ایک سلسلہ اس کے لیے جاری کر دیا ہے، یہ نہ رہا اللہ اس کی قبر میں اس کے درجات بلند ضرور کرتے رہیں گے۔ یہ باپ دنیا سے چلا بھی گیا، یہ ماں دنیا سے چلی بھی گئی، تو یہ اولاد کم از کم 5 وقت کی نمازی ضرور رہے گی، اور کچھ کرے یا نہ کرے کم از کم 5 وقت اپنے رب کو سجدہ تو کرتی رہے گی۔ رب العالمین ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے مصعب اپنے والد گرامی سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ابا جان، قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر سہو کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بیٹا پوچھتا ہے ابا جان اینا لا یسہو، اگر ساہون کا یہ معنی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو پھر آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے، جب آپ نماز میں ہو تو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ اور حاضر دلی کے ساتھ آپ نماز کے اندر ادھر ادھر بالکل متوجہ نہ ہوں۔ اگر یہ معنی ہے تو پھر ہم میں سے کون ہے جو ایسی قسم کے نمازیوں میں نہ آئے جن کے بارے میں رب کہتے ہیں ویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس ذاک، بیٹے یہ بات نہیں ہے، یہ جن نمازیوں کا یہاں تذکرہ ہے کہ جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ وہ نمازی ہیں انما ہوا اضاعۃ الوقت بلہو حتی یضیع الوقت، یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کسی کام میں مصروف تھے، نماز کا وقت تھا، وقت آیا اور انہوں نے اپنے کام میں اپنی مصروفیت کو جاری رکھا، نماز کا وقت ضائع کر دیا، یا کسی کھیل میں مصروف تھے، کسی تماشے میں مصروف تھے، کسی لہو و لعب کی مجلس میں تھے، اور نماز کا وقت آیا، نماز کے وقت میں نماز ادا نہیں کی، وقت نکل گیا، وقت گزر گیا، پھر نماز جا کے ادا کر لی، وقت ضائع کر کے نماز پڑھی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی اس سے مراد ہیں جنہوں نے نماز ترک نہیں کی، نماز چھوڑی نہیں، یہ نہیں کہ 5 میں سے 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دی، ہفتے میں 2 دن پڑھ لی 3 دن چھوڑ دی 4 دن چھوڑ دی، وہ نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے نماز کو وقت ضائع کر کے، وقت نکال کے، اور نکالا کیسے؟ کسی لہو و لعب میں، لا یعنی کام میں،
بے فائدہ اور بے مقصد مجلس میں بیٹھے رہے اور نماز کا وقت نکل گیا. فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے اس لیے نماز کے بارے میں خاص طور پر کہیں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے اوپر مداومت ہو، ہمیشگی ہو. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا. نماز قائم کرنے میں نماز کی حفاظت، جس طرح میری جیب کے اندر یہ پرس ہے، میرے پاس یہ 50,000 40,000 کا موبائل ہے اور مجھے بڑی فکر ہوتی ہے، میں رش میں جا رہا ہوں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کہیں میری پاکٹ کوئی صاف نہ کر جائے، کہیں میرا موبائل کوئی غائب نہ کر لے، بڑی فکر ہے، اس لیے کہ میری نظر میں یہ چیز بڑی قیمتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، سب سے قیمتی چیز تمہاری زندگی میں یہ نمازیں ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اسے فکر یہ ہو کہ کہیں میری نماز نہ نکل جائے. اور جن کو اللہ نے تڑپ دی ہوتی ہے، فکر دی ہوتی ہے، پیارے بھائیوں، وہ جہاں بھی جائیں، اور مجھے وہ آرمی کا وہ ملازم جو فوج کے اندر ہو کے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھائی میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اور ہماری 14 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ ہے، کسی بیرون ملک میں ایک آرمی مشن پہ حکومتی طور پہ ہمیں روانہ کیا جا رہا ہے، 14 گھنٹے ہم نے جہاز میں رہنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری اس نمازوں کا طریقہ کیا ہوگا تاکہ اس وقت بھی میری کوئی نماز ضائع نہ ہو. میں نماز پڑھ کے اگر پہلے پڑھ سکتا ہوں تو پہلے پڑھ کے سوار ہوں، اور اگر وہاں اتر کے نمازیں پڑھ سکتا ہوں وہاں اتر کے پڑھوں، اور اگر مجھے سواری پہ پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ اس کا مجھے طریقہ بتا دیں. یہ فکر ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آپ آرام کے لیے رکے، لمبا سفر کیا ہے، تھکاوٹ ہے، آپ کے صحابہ بھی آرام کرنے کے لیے اترے ہیں، آپ بھی اترے ہیں. محمد مصطفیٰ کو سب سے بڑھ کے فکر کس بات کی ہے؟ بلال تم نے ہمیں نماز فجر کے لیے بیدار کرنا ہے تاکہ ہماری نماز نہ نکل جائے. نماز کے لیے تم نے ہمیں بیدار کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. فکر ہے، ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے، رب کا آرڈر ہے، یہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. باقی دنیا کے کام ہو جائیں تو فاتحہ، نہ بھی ہوں آج نہ ہوئے تو کل ہو جائیں گے. یہ دنیا کے دھندے تو ختم نہیں ہوتے، یہ اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب انسان خود ختم ہو جاتا ہے. وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ گھر کو کون سنبھالے گا، میرے بغیر تو اس کاروبار کو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا، یہ بچے تو نکمے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، میرے بغیر یہ شاید دنیا کا دھندا چلے گا ہی نہیں. اچانک جب فوت ہو جاتا ہے تو سب کچھ چلتا رہتا ہے، اور چند ایام کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایسے جیسے اس نام کا تو کوئی تھا بھی نہیں، وہ ایسا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے تمہارا تو دنیا میں وجود تک ہی نہ تھا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بغیر یہ کچھ ہونا ہی نہیں. میرے پیارے بھائی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن یاد رکھیں تیری طرف سے نماز کوئی نہیں پڑھے گا، تیری طرف سے روزے کوئی نہیں رکھے گا، تیری طرف سے صدقہ خیرات اور یہ نیکیاں، یہ رب کے سامنے سجدے کوئی نہیں کرے گا. رو رو کے اپنے رب کو منانے کے لیے آنسو کوئی نہیں گرائے گا، بہائے گا کہ وہ جو قبر میں پڑا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، الا یہ کہ کسی کو اللہ توفیق دے، اولاد ایسی نیک ہو جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. لیکن پیارے بھائیوں، کسی اور کی پڑھی ہوئی نمازیں تیرے لیے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود کر کے جائے. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان جب دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے محاسبہ وہ نماز کے بارے میں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی کمبختی کیا ہے کہ پروردگار نے مجھے 40 یا 50 سال کی عمر عطا کی،
اور میں پوری زندگی میں اللہ کے ایک سوال کا جواب نہ تیار کر سکا، جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے، پیپر کا پہلا سوال جو رب العالمین کی طرف سے بتا دیا گیا، میرے بندے جب میرے سامنے تو نے آنا ہے تو میں نے تجھے ایک پرچہ دینا ہے، ایک امتحانی سوالات تجھ سے ہونے ہیں، اور ان میں پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور میں 60-70 سال زندگی گزار کے چلا جاؤں اور ایک سوال کا جواب میرے پاس نہ ہو، میرے پیارے بھائیوں اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہے کہ دنیا میں نے بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی، دنیا کے اندر بڑے بڑے ایوارڈ لیے، دنیا کی نظروں میں بڑا کامیاب انسان تھا، لیکن اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ رب العالمین کا وہ پہلا سوال کہ ساری زندگی اس ایک سوال کا جواب نہ تیار ہو سکا۔ رب العالمین کے محبوب نے فرما دیا تھا اور یہ گارنٹی دے دی، لوگوں ایک سوال کا جواب تم تیار کر لو، اس سوال میں اگر پورے نمبر حاصل کر لیے، اس پہلے سوال میں اگر کامیاب ہو گئے، فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي، محمد مصطفیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی، فرمایا اگر یہ پہلا سوال کامیاب ہو گئے، اس میں پورے نمبر حاصل کر لیے تو باقی سارے سوالات میں بھی اللہ کی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہے، اور اگر اس پہلے سوال میں ناکام ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر باقی سارے اعمال میں بھی ناکامی ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم کام ہے یہ۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ کے رسول یہ تعلیم دیتے رہے، اور اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رب العالمین نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ نماز دکھوں کا علاج ہے، یہ انسان کی زندگی جس کے اندر غم ہی غم ہے، پریشانیاں پریشانیاں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ایک غم سے نکلا دوسرے غم میں گر گیا، فرمایا اگر ان غموں سے نجات ملتی ہے تو فرمایا یہ ایک نماز ہی تو ہے جس کے اندر ایک بندہ مومن کو یہ راحت اور سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ عرفنا بہا، بلال نماز کے لیے اقامت کہیے اور ہمیں سکون پہنچائیے، ہمارے غموں کو ہلکا کیجیے۔ اگر مجھے اور آپ کو نماز میں سکون نہیں ملتا تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب العالمین نے نماز کو ایمان کہا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہاں بالاتفاق مفسرین کے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، تم نے جو پڑھی ہے اللہ کے لیے نماز اخلاص کے ساتھ، وہ بیت اللہ کی طرف ہے یا بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ قبلہ بننے سے پہلے جو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ کو یہ غم لاحق ہوا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس قبلے کی بجائے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف ہی نمازیں پڑھتے تھے اور اسی دوران دنیا سے چلے گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ رب العالمین ہمیں نماز وہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو سکھائی، وہ نماز جس نماز کے پڑھنے کے بعد انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، نمازی ہو اور بے حیائی پہ اتر آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر میں نمازی بھی ہوں اور ساتھ یہ سارے کام بھی کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ابھی وہ نماز نہیں جس نماز کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو جو مجھے بے حیائی سے روک دے، برائی سے روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مصلی پہ آپ خود صحابہ کو امامت کرواتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز خود آپ اس کی امامت کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو دن کے وقت کی 5 نمازیں پڑھانے کے بعد رات کو لوگ سو جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ پھر مصلی پہ، رات کو تہجد کی نماز یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا،
اللہ رب العزت نے بھی یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب قیام رات کو کیا کریں، آدھی رات کر لیا کریں یا اس سے زائد، لیکن کچھ آرام بھی کیا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنا لمبا لمبا قیام، تہجد کی نماز، اللہ اکبر، رب العالمین کے ساتھ اصل محبت کا پتہ تو یہ تہجد کی نماز ہی دیتی ہے۔ اس لیے کہ نفلی انسان جب کوئی کام کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اصل رب کا قرب ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر تڑپ کتنی ہے، آرزو اور تمنا کتنی ہے رب سے ملاقات کی۔ پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھاتے، اور فجر کی نماز کے بعد پھر صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، پھر صلاۃ الاوابین ظہر سے پہلے پہلے، اور اس کے علاوہ اور مختلف موقعوں پہ نمازیں۔ سورج آسمان پہ گرین ہوا تو اللہ کے سامنے پھر نماز، چاند گرین ہوا پھر نماز، اگر بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں رک گئی ہیں، پھر نماز صلاۃ الاستسقاء کے نام سے، اگر حاجات پوری نہیں ہو رہی، ضرورتیں ہیں رب سے کچھ مانگنے کی، صلاۃ الحاجہ کے نام سے پھر نماز، اور اگر توبہ کرنی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، رب سے معافی مانگنی ہے، صلاۃ التوبہ کے نام سے پھر نماز۔ محمد مصطفیٰ نے تو یہاں تک سکھا دیا کہ لوگوں، تمہاری زندگی میں اللہ نے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں جو مسلمانوں کے خوشی کے دن ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمان اپنی خوشی بھی مناتا ہے تو 5 نمازوں کے ساتھ ایک اضافی نماز پڑھ کے، عید والے دن ایک اضافی نماز پڑھ کے اپنے رب کے سامنے اضافی سجدے کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ خوشی کا دن مجھے نصیب فرمایا۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں آپ نے کن حالات میں بھی پڑھی، میں تو کبھی کبھی وہ حدیث پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کن حالات میں نماز نہیں چھوڑی، کن حالات میں بھی آپ نے نمازیں پڑھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں دشمن نے لا کے کپڑا ڈال دیا، چادر لا کے ڈال کے اس کو دبانا اور گھسیٹنا شروع کر دیا، اتنا دبایا، آپ نماز کے اندر ہیں اور گلا دبایا جا رہا ہے حتیٰ کہ گردن پہ نشان بن گئے۔ آپ نماز میں ہیں سجدے کی حالت میں، اور ظالم اور دشمن نے آ کے آپ کی کمر مبارک کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیے اور سجدے سے اٹھنے نہیں دیا جا رہا، پیشانی مبارک سجدے میں ہے اور اوپر ظالم نے اپنے پاؤں سے دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رب کے سامنے نماز کی حالت میں ہیں، اور کافروں نے وہ گند اور بوجھ سے بھری ہوئی وہ اوجری، وہ گوبر، وہ سب کچھ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے اوپر ڈال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت والے دن جب اللہ کے رسول کا سامنے جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پوچھ لیا کہ میں نے دنیا سے آتے وقت بھی آخری وصیت اور آخری پیغام جو امت کو دیا تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تو کہا کرتا ہوں اولاد جتنی بھی نکمی ہو، جتنی بھی نافرمان ہو، پوری زندگی باپ کی نہ مانی ہو، ایسی اولاد بھی مرتے وقت باپ کی ہوئی وصیت، کہتے ہیں ہمارے باپ نے مرتے وقت کہا تھا جو مرضی ہو جائے یہ تو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ وہ پیارے بھائیوں، جس پیغمبر کائنات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر نے اپنی امت کو یہ وصیت کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں آپ دنیا سے چلے گئے، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، جب بھی ہوش آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال آپ پوچھ سکتے تھے، بیٹی فاطمہ کدھر ہے، حسن و حسین کدھر ہے، عائشہ صدیقہ کدھر ہے، حفصہ بنت عمر کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال ہوش میں آنے کے بعد آپ یہی کرتے ہیں، اصل الناس، کیا میری امت کے لوگوں نے، کیا مسجد نبوی کے نمازیوں نے، کیا میرے صحابہ کرام نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ ابھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ پھر نماز کی تیاری کے لیے اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب ہوش آتی ہے
پھر وہی سوال، اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہر وقت اللہ کے نبی کو بار بار یہی فکر، اور آخری نظر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ ڈالی تھی وہ حالت نماز میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے گئے۔ آپ نے فجر کی نماز کے وقت آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ ان نمازوں کی حفاظت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ بن گیا۔ طبیب نے کہا حضرت سجدے چھوڑ دیں، ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں۔ کہا آنکھیں واپس آئیں یا نہ آئیں، عبداللہ اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے گورنروں کو جب مختلف علاقوں کی طرف روانہ کرتے تو سب سے اہم ترین جو پیغام دیا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، یاد رکھنا میرے نزدیک، عمر فاروق کے نزدیک سب سے اہم کام وہ نماز ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز سے اہم کام میرے نزدیک کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے نمازیوں کو جہاں کل قیامت والے دن صدیقین کا ساتھ دینا ہے، شہداء اور صالحین اور انبیاء کا ساتھ دینا ہے، وہاں جس انسان نے نمازوں کو ضائع کیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، کل قیامت والے دن رب العالمین اس کو مسلمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ رب العالمین ایسے انسانوں کو نکالیں گے مسلمانوں کی صفوں سے جو دنیا میں رہ کے نماز نہ پڑھتے رہے، رب العالمین اس صف میں کھڑا کریں گے جہاں فرعون کھڑا ہوگا، جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں حامان کھڑا ہوگا اور جہاں ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے باغی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین ان کا ساتھ دیں گے اس انسان کو جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، جس نے دولت کی وجہ سے، دولت کے انبار اور یہ دولتیں اس کو اللہ سے دور کرتی چلی گئیں، وہ بھول گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے دولت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، رب العالمین نے فراوانی بھی دی تھی، تجارت بھی کی اور خوب کی، نفع کمایا اور خوب کمایا، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی جیسے تاجر، وہ اگر صف اول کے تاجر ہوا کرتے تھے تو وہ صف اول کے نمازی بھی ہوا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا فاروق اعظم پہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں تو پیچھے نماز مکمل کروانے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سب سے بڑے تاجر اور سب سے بڑے مالدار، کتنے صحابہ کے وظائف دینے والے، امہات المومنین کا سالانہ خرچ دینے والے، کتنے کتنے اونٹ ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں دینے والے، لیکن اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا انہوں نے ترک نہیں کیا۔ یا مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو پیسہ آ گیا ہے، سجدے تو وہ کرے جس کی روزی نہیں پوری ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنا جب انسان دنیا سے آتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جب دنیا سے جائے گا تو ہاتھ خالی ہوں گے، کفن کو کوئی جیب نہیں ہوتی، جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، یاد رکھیں یہ دنیا کی دولتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ اولاد بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساتھ جاتا ہے تو انسان کا نیک عمل جاتا ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم خود کو پکا نمازی بنائے، نمازوں کو حفاظت کی اللہ توفیق دے، اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ قربانی کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن حکیم نے، لیکن اس کے ساتھ نماز کا تذکرہ تھا۔ ان صلاتی و نسکی، اے اللہ پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت
للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پہلے نماز فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، وانحر اور قربانی کیجئے۔ رب العالمین ہماری قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو آخری عمر میں، اگر وہ بڑھاپے میں ہیں، اور کتنی بد نصیبی ہے ایک بوڑھا انسان اور پھر بھی بے نماز، بڑھاپے کے اندر بھی بے نماز، رب العالمین ایسی محرومیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده